اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویور کیسے ہیں آپ لوگ؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج ٹاپک جو میں لے کے آیا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس ٹاپک کا نام ہے فرینڈشپ. اسلام میں دوستی کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ چلے آئیے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک شخص ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اس کا بھی انٹرویو لیتے ہیں. اسلام میں دوستی ایک اہم رشتہ ہے جس میں سچائی، نیکی اور اللہ کی رضا کا خیال رکھا جاتا ہے. جہاں اچھے دوست آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں جبکہ برے دوست آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل سکتے ہیں. دوستی ایک انمول تحفہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص. ایک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. چلائیے دوستی پہ بات کرتے ہیں ود عثمان ملک کے ساتھ. جی ویور، آج آپ کی ملاقات کروائیں گے میرے پیارے دوست عثمان ملک سے جو پاکستان سے انگلینڈ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ ہے 26 سال کا. ہم دونوں اسٹڈی کرتے تھے کالج سے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوست رہے. اس کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہے. تو اب یہ یو کے آئے ہیں. 3 سال بعد آئے ہیں، 2 سال بعد آئے ہیں. 2 سال بعد اب یو کے آئے ہیں. تو اب ان سے جو ہے ہم لوگ کچھ کوشچن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کوشچن تو میں عثمان صاحب کروں گا، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں یو کے آ کے سب سے پہلے ریحان کے پاس اسٹے کرتا ہوں، اور جو کہ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. ریحان اور میری دوستی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو کہ ہم اتنے سال سے اکٹھے ہیں. اور ہمارے کچھ اور دوست بھی ہیں جو کہ امریکہ اور جاپان بھی ہیں جس گروپ کے. ریحان کے پاس آ کے ایک تو مجھے دلی سکون ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت پرانے دوست رہ چکے ہیں، اور اچھا دوست ملنا بھی آج کل کے زمانے میں ایک بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو ایک اچھا دوست ملے اور اتنی دیر ہمارا ساتھ ہے. اور اللہ پاک انشاءاللہ اس کو جب تک ہماری زندگی ہے، جو کہ ایک اللہ کی امانت ہے، جب تک ہم رہیں ہماری دوستی برقرار رہے. آمین. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ پاکستان سے انگلینڈ کا سفر آپ کا کیسے رہا؟ ریحان اللہ کا شکر ہے، میرا سفر بہت اچھا رہا. اور آ کے ریحان نے مجھے بہت اچھے اچھے کھانے کھلائے. اسٹل ابھی بھی ہم ایک صبح ناشتہ کرنے آئے ہیں ایلفرڈ میں. ریحان مجھے ہمیشہ یہاں لے کے آتا ہے. یہاں حلوہ پوری، ہریسہ، نان، پاکستانی ڈفرینٹ ٹیسٹ کے کھانے کھلاتے رہتے ہیں. ہاں جی. لیکن جو پاکستان میں جو ہم لوگ جو ناشتے کرتے ہیں اس کا مزہ جو ہے نا وہ صرف پاکستان میں ہے. کیا کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا مزہ ہے، مگر اب یہاں بھی اچھے ریسٹورنٹس کے پاکستانی لوگ یہاں شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے ٹیسٹ ہیں، بہت اچھے ٹیسٹ ہیں. اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ دوستی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے لائف میں؟ یہ دوستی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اچھا دوست مل جائے. میری لائف کے ایکسپیرینس کے مطابق جب میں بہت سیڈ ہوں یا اللہ میرے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے سب سے پہلے اپنے دوست جو ان سے ہے نا وہ یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب پریشانی میں اپنے قریبی بندے کو فون کرتے ہیں یا اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی بات شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ وہ ہمیں حوصلہ دے، تسلی دے. اور جو دوستی، اچھا دوست جو ان سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کی بات اپنے دل میں راز بنا کے رکھتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ یار یہ یہاں سے جب جائے تو میں اس کی پریشانی کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میکسیمم اس کا حل نکالوں. اور میں اپنی زندگی میں یہ بات واقعی میں نہیں رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے بہت اچھے دوست دیے، بہت اچھے. اللہ پاک میرے دوستوں کو سلامت رکھے. ان کو آپ خود بھی بہت اچھے ہیں نا، تو اسی لیے آپ کے دوست بھی بہت اچھے ہیں. تھینک یو. اور میرے حساب سے اچھا پارٹنر، اچھا دوست آپ کو مل جائے، آپ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتے. اللہ پاک ہر کسی پہ اچھا وقت لاتا ہے، برا وقت لاتا ہے. میری لائف میں میرے پہ بہت برے وقت بھی آئے، اللہ کا شکر ہے میں بہت بہت سیٹ ہوں. مگر میرے برے وقت میں میرے دوست سارے میرے ساتھ جڑے رہے. انہوں نے مجھے برا ٹائم
برا فیل ہونے نہیں دیا. نہیں, دس از اے بیسٹ تھنگ ان اے فرینڈشپ. تھینک یو سو مچ. آج بھی ہم ساتھ ہیں. نہیں جی, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے ہم سب کے اوپر, جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو کنیکٹ رہتے ہیں, دوستی کے ذریعے جو کنیکٹ رہتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ہر نعمت کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے, وہ دوستی کا ریلیشن شپ ہو, یا وہ ماں باپ کا ریلیشن شپ ہو, یا بہن بھائی کا ریلیشن شپ ہو, یا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو. ٹھیک ہے نا. ہر رشتے جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بنائے ہیں وہ بڑے انمول بنائے ہیں. بالکل ایسے. تو ان انمول رشتوں کو جو ہے نا ہم لوگوں نے کیسے تراشنا ہے, یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل ہمیں ڈپینڈ ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں ہر رشتہ جو ان سے ہے نا اس کو سیکوینسلی ایک حساب سے لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہم ہر رشتے کو نبھائیں. اور اس میں جو مین سب سے پہلے چیز ہے نا وہ کمپرومائز ہے. ایون دوستی میں بھی بڑے بڑے ایشوز آ جاتے ہیں, اور اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ نا اگلے کو غصے کو چپ کر کے سہ لینا چاہیے. فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کو پھر جب ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کیا تھا, اگر دوستی میں ہو یا بہن بھائیوں میں ہے جو بھی وہ اس کو آ کے سوری. ہمارے معاشرے میں بیسکلی کمپرومائز نام کی چیز ختم ہو رہی ہے ڈے بڑے. لوگوں میں کمپرومائز ختم ہو رہا ہے. کیوں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اس چیز کے اندر. یہ اس چیز میں بیسیکلی کمپرومائز ختم کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا جو اس ٹائم چل رہی ہے بہت فاسٹ ہو رہی ہے. تو کمپرومائز بیسکلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بالکل اس چیز کا آ ہی نہیں رہا کہ وہ کمپرومائز کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ سوری میں آپ کو دوبارہ انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کمپرومائز کرنا کس نے سکھانا ہے؟ کمپرومائز کرنا بیسکلی ہم نے ہی سکھانا ہے. ٹھیک ہے. جنریشن ٹو جنریشن کی چیز ہوتی ہے, جنریشن کو سکھانا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. مطلب مینس ہمارے گھر میں بچے ہیں, ہم نے ہی وہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے. ہم نے ان کو ہی سکھانا ہے. ہم ان کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارے 26 سال پرانے, 25 سال پرانے, 10 سال پرانے فرینڈز ہیں. ہمیں ان کی کل کو کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نے اس کو چپ کر کے سہ لینا ہے. فور دا ٹائم بینگ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بات ہوتی ہے, اس کے بعد پھر سب نارمل ہو جاتا ہے. جی بالکل. یہ ہم نے ہی سکھانا ہے. ہم آج کل صرف ایک پیسے کی دوڑ میں لگ پڑے ہیں, کمانا, بس کسی کو ٹائم نہیں دینا. پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے تھے ہمارے گھر والے ٹائم دیتے تھے. یہ اگر ہمارا یہ سوشل میڈیا اس ٹائم جس طرح یہ ہم اس پہ بنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہوا ہے. لیکن میں عثمان بھائی آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں سوشل میڈیا آپ کے دو پہلو ہیں سوشل میڈیا کے. بالکل بالکل. ایک اچھے پہلو بھی ہیں اور ایک برے پہلو بھی ہیں. بالکل. آپ اچھی ویڈیو بنائیں, اچھی ویڈیو دیکھیں آپ. بالکل. وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اوبیسلی ایک معاشرہ ہے, معاشرے میں اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھیں. جس چیز کو آپ پروموٹ کرو گے ان کو گائیڈ کرنا ہے نا, جی جنریشنز کو جو ہے اس کو کیا دیکھنا ہے ہم نے ہی دکھانا ہے. جی بالکل صحیح ہم بات. جس طرح ہم اب دیکھیں, جس طرح ہم ایک فرینڈشپ کو اتنا مین پہلو لے کے چل رہے ہیں, یہی ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ایک اچھے دوست چننے ہیں. جی بالکل. جو آپ کا احساس کرے. جی بالکل. جو آپ کا راز رکھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ کی چیزوں سے حسد نہ کرے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ حسد بھی کرنا ایک بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. جی ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. ہمیں اپنی اگلی جنریشن, اپنے بچوں کو, سب کو یہ بتانا ہے. ہم اسی لیے اس طرح کے چینلز پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی جی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے. دوستی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے لائف میں. بالکل. اور رشتہ دوستی کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ. جی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھی صحابہ دوست تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عمر علیہ السلام تھے, حضرت علی علیہ السلام, حضرت علی تھے. ایسے انہوں نے ایک قسم کے انہوں نے دوستی ہی ایک نبھائی ہے انہوں نے. بالکل ایسی. حضرت ابوبکر صدیق کی بہترین مثال ہے کہ ان کی دوستی کی. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس قابل بنائے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا بیہیو کر سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں. ایک نصیحت کرنا چاہیں گے ویورز کو؟ میں ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک جب آپ کو اچھے دوست دے دیتے ہیں تو ان کی قدر کریں, کیونکہ وہ ایک ہیرا ہے. جی بالکل. ان کو کوشش کریں ہر دفعہ نئے دوست نہ بنائیں. جو شروع سے آپ کے دوست بن جاتے ہیں نا وہ اینڈ تک آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جی بالکل صحیح. دوستی میں کوئی کسی قسم کی بھی آپ یہ لالچ نہ دیکھیں. جی. ٹھیک ہے. کوئی مقصد نہ دیکھیں, صرف اس کو دیکھیں کہ یہ اب میرا ایک اچھا دوست, ایک اچھا رشتہ میرے ساتھ ہو گیا. جی دوستی بیسیکلی, دوستی جو ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ
اس کا پتہ ہی چلتا ہے جو مشکلات میں. بالکل ایسی مشکل وقت میں آپ کو سب کو پتہ چلتا ہے. جی آپ کے دوست ہوں, آپ کے رشتہ دار ہوں, جو بھی ہو, مشکل وقت میں آپ کو سب کا پتہ چلتا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. چلو عثمان, تھینک یو سو مچ آپ کے انٹرویو کا. اور آپ ایسے ہی آتے جاتے رہا کریں انگلینڈ میں, تو آپ سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو اپنا بہت آپ خیال رکھیے گا. اب ہم ذرا ناشتہ کر لیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ.